بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس دربار میں حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور یہ نجات پانے کی جگہ ہے۔ بس میں اس بارگاہ میں ایک لڑکا طلب کرنے کی التجا کرتا ہوں۔ تو سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ چیز عطا فرمائے جو تم چاہتے ہو۔ وہ آدمی روزانہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس شریف میں حاضر ہونے لگا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ وہ شخص لڑکی کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ حضور والا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم نے تو لڑکے کے متعلق عرض کی تھی اور یہ لڑکی ہے۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو لپیٹ کر اپنے گھر لے جاؤ اور پھر پردہ غیب سے قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ تو وہ حسب ارشاد اس کو لپیٹ کر گھر لے آیا اور کیا دیکھتا ہے کہ قدرت عز و جل سے لڑکی کی بجائے لڑکا ہے۔ حضرت شیخ اسماعیل بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کبھی بیمار ہوتے تو میری زمین پر تشریف لے آتے تھے اور وہاں کئی دن گزارتے تھے۔ ایک دفعہ آپ وہیں پر بیمار ہو گئے تو ان کے پاس میرے غوث سمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد سے تیمارداری کے لیے تشریف لائے اور دونوں میری زمین پر جمع ہو گئے۔ اس میں 2 کھجور کے درخت تھے جو 4 سال سے خشک تھے اور انہیں پھل نہیں لگتا تھا۔ ہم نے ان کو کاٹ دینے کا ارادہ کیا تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے اور ان میں سے ایک کے نیچے وضو کیا اور دوسرے کے نیچے 2 نفل ادا کیے تو وہ سبز ہو گئے اور ان کے پتے نکل آئے اور اسی ہفتے میں ان کا پھل بھی آ گیا، حالانکہ وہ کھجوروں کے پھل کا وقت نہیں تھا۔ میں نے اپنی زمین میں سے کچھ کھجوریں لے کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر کر دی۔ آپ نے اس میں سے کچھ کھائیں اور مجھ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیری زمین، تیرے درہم اور تیرے دودھ میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت شیخ اسماعیل بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میری زمین میں اس سال کی مقدار سے 2 سے 4 گنا پیدا ہونا شروع ہوا اور اب میرا یہ حال ہے کہ میں جب 1 درہم خرچ کرتا ہوں تو اس میں سے میرے پاس 2 سے 3 گنا واپس آ جاتا ہے، اور جب میں گندم کی 100 بوری کسی مکان میں رکھتا ہوں اور اس میں سے 50 بوری خرچ کر دیتا ہوں اور جب باقیوں کو واپس دیکھتا ہوں تو وہ 100 بوری موجود ہوتی ہے، اور میرے مویشی اس قدر بچے دیتے ہیں کہ میں ان کا شمار بھول جاتا ہوں، اور یہ برکت حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہی سبب ہے۔ ایک شخص نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی کہ فلاں قبرستان میں ایک شخص دفن کیا گیا ہے جس کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، اور اس کی قبر سے چیخنے کی آواز آتی ہے کہ جیسے عذاب میں مبتلا ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، کیا وہ ہم سے بیعت ہے؟ اس نے عرض کی کہ مجھے معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا، ہمارے یہاں آنے والوں میں شامل تھا؟ وہ عرض کرنے لگا کہ مجھے معلوم نہیں۔ فرمایا، کبھی ہمارے گھر کا کھانا کھایا ہے؟ اس نے عرض کی کہ یہ بھی معلوم نہیں۔ حضور غوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مراقبہ فرمایا اور ذرا دیر میں سر اقدس اٹھایا تو ہیبت و جلال روئے انور سے ظاہر تھا۔ ارشاد فرمایا، فرشتے ہم سے کہتے ہیں کہ ایک بار اس نے مجھے دیکھا تھا اور دل میں نیک گمان لایا تھا، اس وجہ سے بخش دیا گیا ہے۔ پھر جو اس کی قبر پر جا کر دیکھا تو فریاد و بکا کی آواز آنا بالکل بند ہو گئی۔
حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پروردگار عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تمہارے مدرسے کے دروازے سے بھی گزرے گا میں اس کے عذاب میں کمی فرماؤں گا۔ سن رہے ہیں وہ فریاد میری، خاک ہوگی نہ برباد میری، میں کہیں بھی مروں شاہ جیلا، روح پہنچے گی بغداد میری، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو غوث الاعظم، جالیوں